السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر سے متعلق اہم مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کے خیر سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو محروم ہی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اتنی بڑی رات، ایسی مبارک شب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے چینی اور بے قراری کے بعد اس امت کو بطور انعام ملی ہو، جو شب کسی امت کو اس سے پہلے نہ ملی ہو، جس امت کو یہ شب کے دے کر اعزاز دیا گیا ہو کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی کم عمروں کے سبب ان لوگوں تک پہنچو، ان کے اعمال تک پہنچو جن کی عمریں لمبی تھی، تو تم شب قدر کو پالو۔ تمہارے اعمال کے ذخیرے ان کے اعمال کے ذخیروں کے برابر نہیں بلکہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایسی مبارک شب کو اگر کوئی محرومی اور غفلت کے ساتھ گزار دے تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی محرومی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی بڑا ہی صادق اور سچا ہے۔ اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو شب قدر کو نہ پائے اور شب قدر کی قدر نہ کر لے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کے لیے، اپنے مشغلوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے پوری رات جاگنا جس کے لیے آسان ہے، تو 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب جب ملنے والا ہو تو اس امید پر 1 مہینہ جاگنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں 1 مہینہ جاگنا، 1 مہینہ رات بھر جاگ کر گزار دینا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو طلبگار ہیں، جس کے یہاں طلب ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں اپنے اندر چینجز لانا، جو اپنے اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، جو اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں، جو جنت کے طلبگار ہیں، جو جہنم سے حفاظت چاہتے ہیں، ان کے لیے 1 رات 1 مہینے کی ہر رات جاگنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ابھی کیا وجہ تھی؟ ہم ذرا غور کر کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے انعامات، اتنے وعدے، آپ بخشائے، آپ کی مغفرت ہو چکی، اللہ آپ سے بے انتہا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اس کے باوجود آپ رات بھر ایسی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ کیا وجہ ہے آخر اتنے اعمال نبی علیہ السلام کے کرنے کی؟ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ کو پانے کا جذبہ، اللہ تک حصول کی کوشش، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بے چین و بے قرار کرنا۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہ کتنے ایسے ہیں جب کوئی چاہت آ جاتی ہے تو چاہنے والوں نے دودھ کی نہر پہاڑ کھود کے بنا ڈالی تھی، تو جسے مغفرت کی طلب ہو، مغفرت کی چاہت ہو، کیا وہ رات بھر 1 مہینے کی راتیں جاگ نہیں سکتے؟ ذرا اندازہ لگائیں آخر کیا بات تھی۔ حضرات صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں جاتے تو پوری رات نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نوافل میں گزارتے اور رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی ان اکابرین کی کہ شرح احیاء میں ابو طالب مکی علیہ الرحمہ سے 40 تابعین کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ وہ عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب کے متعلق منقول ہے کہ وہ 50 برس تک عشاء کے وجہ سے وہ صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور صلاح بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کے مانگنے کا تو حق نہیں رکھتا، میں اتنی تو حیثیت نہیں رکھتا کہ تجھ سے جنت کی طلب کروں، میں
جہنم کی آگ سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رات بھر جاگنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا تو ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار تو تاریخ پر سے اعتماد کو ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کتنے اللہ والوں کے واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کر دیا کہ ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں گزرے ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا تو وہ آخری عشرے میں ایک ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو شب قدر کے تلاش کرنے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو فکر ہے، ان اللہ والوں پر سوار تھی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے۔ جو لوگ طلب والے ہوتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوس چاہتے ہیں، ان کے لیے نبی جیسے عمل کرے ہم ویسے کر سکتے کیا؟ ایسے الفاظ زبان پہ لانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کوشش میں ہوتے ہیں، ٹرائی میں ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے احکام پر، بتائے گئے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے علماء، ایسے صلحاء، ایسے بزرگان دین اور ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں موجود ہیں جن کی زندگیاں نبی علیہ السلام کے ان چاہنے والے چہیتے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین کے نقش قدم پہ چل رہی، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق وہ لگے ہوئے ہیں اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں۔ وہ کوئی شب ضائع نہیں کرتے۔ لیکن ایک طرف کتنے ایسے ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں جن کو کوئی غرض نہیں، چاہے رمضان آئے، چاہے شب قدر آئے، چاہے تاقرات آئے، چاہے عید کی رات آئے، کچھ بھی آ جائے، انہیں اگر غرض ہے تو پیسوں کے گننے سے، کپڑوں کے بنانے سے، کپڑوں کے جمانے سے، بینک بیلنس کے بنانے سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کی شہرت سے، دنیا کی عزت سے، دنیا کے نام نمود سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بنے، یہ دنیا سورے، یہ دنیا جمے۔ دیکھیں رمضان کے مہینے میں پوری پوری رات بازاروں کے نام کرنے کو آج امت تیار ہے، لیکن آخری عشرے کی ناقدری کرنا، ایسا لگتا ہے کہ جان مجھ کر ناقدری کر رہے ہیں کہ جاؤ ہمیں نہیں چاہیے شب قدر، جاؤ ہمیں نہیں چاہیے مغفرت۔ ابھی کیا ہے پھر؟ اللہ بتلا رہا ہے تمہارے ان 500 کے کپڑوں کے بدلے میں تمہاری مغفرت کا سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ سوچو تو صحیح۔ میں تمہیں بخشنے کو تیار ہوں، معاف کرنے کو تیار ہوں، 83 برس کا ثواب دینے کو تیار ہوں، اور تم ہو کہ جوتے کے پیچھے، چپل کے پیچھے، کپڑوں کے پیچھے، کانٹے کے پیچھے، چوڑی کے پیچھے بازاروں میں گھوم رہے ہو۔ تم جیسا احمق اور بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ بازاروں کو آباد کر کے، بازاروں کی رونقوں میں پھنس کر، اپنے آپ کو بازار کی زندگی میں لگا کر اپنے آپ کو شب قدر کے محرومین میں سے بنا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کس زمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف قدردانوں کا زمرہ ہے، ایک طرف ناقدروں کا زمرہ ہے، ہم کس زمرے میں جانا چاہتے ہیں؟ ہمارا شمار ہم کس میں کرانا چاہتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر ہم کو ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نبی علیہ السلام نے وقت بتلایا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کا، اس وقت میں اپنے آپ کو لگائیں، اس وقت میں اپنے آپ کو کھپائیں۔ آخری عشرے میں، تاقراتوں میں ہم اپنے آپ کو بے چین بنائیں، بے قرار بنائیں، طلبگار بنائیں۔ ہم رات میں مغرب ہوتے ہی مغرب کی نماز سے اپنے آپ کو چوکنا کر لے۔ آخری عشرے کی کوئی شب، کوئی رات ہماری ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ ہم بازار میں نہ گزاریں۔ ہم مغرب سے مسجد میں چلے جائیں اور اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ اگر پورا آخری عشرہ کم از کم آخری درجے میں ہم اگر اللہ کے گھر میں گزار لیں گے، ہم گناہ کے بغیر گزار لیں گے، ہم بازاروں کے باہر گزار لیں گے، تو امید ہے کہ اللہ ہم کو شب قدر کی نعمت سے نواز دے گا۔ اللہ ہم تمام کو محرومین اور ناقدروں میں بننے سے بچائے۔ اللہ ہم تمام کو قدردانوں اور شب قدر کو پانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔